ایجوکیشن پر اتنا خرچ نہیں ہوتا، ہیلتھ پر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا چوکیدار پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے حکومت والے، ہم لوگ ٹیچر پر کبھی تنقید کرتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ٹیچر تنخواہ لیتے ہیں، پڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ڈاکٹر جو ہے تنخواہ لیتے ہیں، علاج کیوں نہیں کراتے؟ ان کو حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ بہت اچھی بات ہے، جو ٹیچر تنخواہ لیتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں، ان کو پڑھانا چاہیے۔ اور جو ڈاکٹر تنخواہ لیتے ہیں وہ حاضر نہیں ہوتے، اسپتال نہیں چلاتے، ان کو اسپتال چلانا چاہیے۔ لیکن جو تنخواہ لیتے ہیں، 80 ارب لیتے ہیں، چوکیدار ہیں ہمارے، وہ امن کیوں نہیں دیتے؟ صرف مذمت پر کام چلے گا؟ سوال یہ ہے کہ جس کو ہم نے اس گھر کی چوکیداری کے رکھا ہے، ہماری سیکورٹی کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر، ہمارے بچے مر رہے ہیں اس کا احتساب کر رہا ہے؟ آئی جی ایف سی کو معطل نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ جس کو ہم 80 ارب روپے دیتے ہیں، اس کو 90 ارب روپے دیتے ہیں، اور ہم صرف مذمتوں پہ کام چلاتے ہیں۔ اور اگر کہیں معطل ہوتا ہے تو بیچارہ ایس ایچ او پولیس کو ہم معطل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ایس ایچ او کی وجہ سے بلوچستان میں بدامنی ہوئی ہے۔ تو میرا سوال و حیرانگی اس بات پر ہے کہ 80 ارب 90 ارب خرچ ہونے کے باوجود ہمارا چوکیدار کیا کر رہا ہے؟ ہمارا چوکیدار کیا آیا دکھی میں بتوں میں تو مصروف تو نہیں ہے؟ آیا کوئلہ کے ٹن پہ پیسے تو نہیں لے رہا؟ آیا اس کو جس کام کے لیے ہم نے رکھا ہے کوئی اور دھندا تو نہیں کر رہا؟ اس پہ حکومت کو بھی، اس ایوان کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہے سیکورٹی والے کیا کر رہے ہیں، تو اس پہ آنکھیں بند کرنا، صرف دیکھیں دشمن ہوتا ہے، آپ جس کو دشمن کہتے ہیں وہ آپ کو پھول نہیں برساتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے حیرانگی گھر کے چوکیدار سے، گھر کا چوکیدار سے ہے کہ گھر کا چوکیدار میرا ملا ہوا ہے، یا بدامنی پھیلانے میں چوکیدار خود ملوث ہے، یا یہ چوکیدار نالائق و نااہل ہے۔ چوکیدار کو تبدیل ہونا چاہیے اور چوکیدار پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ صرف مذمتوں سے کام نہیں چلے گا کہ فلاں پہ مذمت، لورلائی میں مذمت، موسیٰ قید میں مذمت، مکران میں مذمت، فلاں میں مذمت، ہم سب مذمتوں پہ کام چلا رہے ہیں، چوکیدار پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کو ہم 80 ارب اور 90 ارب۔ پولیس والا بیچارے کی، پولیس کی جو گاڑی ہے اس کو ماہانہ 100 لیٹر فیول ملتا ہے، ماہانہ پولیس کو، اور جس کو پتہ نہیں دنیا بھر کی نئی گاڑیاں جس کے پاس ہے، جہاز ان کے پاس ہیں، اور بڑی بڑی بلند بالا محلات بنا رہے ہیں، بڑی بڑی مضبوط چار دیواریاں بنائی ہیں۔ آج بلوچستان میں ایف سی بہت محفوظ ہے، میں محفوظ نہیں ہوں۔ ایف سی آئی جی ایف سی بہت محفوظ ہے، میں محفوظ نہیں ہوں۔ ایف سی والے اپنے قلعوں میں بہت محفوظ، ان کے جہاں ایف سی کا قلعہ ہے اس کے مین روڈ پہ ہم لوگ نہیں گزر سکتے کیونکہ اس قلعے کو خطرہ ہے۔ بھائی آپ کو تو ہم اپنی سیکورٹی کے لیے رکھا تھا، آپ اپنی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو رکھا تھا، ہم 80 ارب لیتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے، اور ہم تمام ایوان حکومت والے صرف اس بات پر ہے کہ اس کی مذمت، اس کی مذمت۔ میری ایک بات تو یہ ہے کہ چوکیدار پہ سب بات کریں، کہ یہ چوکیدار پہ بات کریں۔ 80 ارب میں چوکیدار کو دیتا ہوں، اس چوکیدار کو دنیا بھر کے وسائل دے رہا ہوں، ہم غربت برداشت کر کے چوکیدار کو پال رہے ہیں، ہم غربت برداشت کر کے جہاز کے تیل برداشت کر رہے ہیں، ان کی عیاشیاں کرنلوں جرنلوں کی ہم برداشت کر رہے ہیں، پھر بھی میری اور جان اور مال بلوچستان کی محفوظ نہیں ہے۔ اس چوکیدار پہ بات ہونی چاہیے۔ پہلی بات میری، یہ منشیات فروش ہیں بلوچستان میں، 4000 لوگ جو ظہور صاحب نے کہا ہے قتل عام ہوا، ہم اس کی مذمت کی اور کرتے ہیں۔ میرے 5 لاکھ نوجوان منشیات میں ملوث ہیں، 5 لاکھ لوگ میرے، آج 5 لاکھ نوجوان منشیات میں لت پت ہو گئے ہیں۔ میرے بلوچ اور پشتونوں کے 5 لاکھ نوجوان زندہ لاش ہیں۔ یہ منشیات فروشوں کے سرپرست بلوچستان میں کون ہے؟ اور یہ منشیات فروش کون ہے؟
سب سے بڑے محب وطن، گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے، کور کمانڈر صاحب کی تصویر گاڑی پہ لگائیں گے، کریش اور شیشہ اور تریاک ہیروئن کا کاروبار کریں گے، اور میرے بلوچ اور پشتون نوجوانوں کو ان کی نسل کشی کریں گے، میرے ماؤں کو تڑپائیں گے، میرے بچوں کو یتیم کریں گے، میرے بہنوں کو بیوہ کریں گے۔ یہ منشیات فروش کے سرپرست بلوچستان میں کون ہے؟ پولیس والے، لیویز والے، کہاں چھپتے ہیں؟ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی کہ منشیات فروش کون ہے؟ جو میرے بچوں کو، ہزاروں بچوں کو یتیم کیا انہوں نے، میرے ہزاروں بہنوں کو بیوہ کیا منشیات فروشوں نے، یہ اس کے سرپرست کون ہے؟ یہ کہاں چھپتے ہیں؟ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ 5 لاکھ نوجوان، 5 لاکھ نوجوان ہمارے اس منشیات میں دن کی روشنی میں چاکلیٹ کی طرح بکتا ہے، چاکلیٹ کی طرح ہمارے بلوچستان میں بکتا ہے۔ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ اس پہ کیوں تبصرہ نہیں ہوتا؟ تیسری بات میری ہے، دہشت گردی ہے، اس کی سب سے بڑا کاز ہے بے روزگاری۔ بلوچستان جل رہا ہے، اور ایپکس کمیٹی والے بیٹھ کر کیا فیصلے کرتے ہیں؟ میں صوبہ حکومت والوں سے کہتا ہوں کہ بے روزگاری ہوگا، دہشت گردی بڑھے گی۔ جب آپ بیٹھتے ہیں ایپکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ چمن بارڈر بند کرو تاکہ 30,000 لوگ دہشت گرد بن جائے، پنجگور بارڈر بند کرو، ترپت بارڈر بند کرو، گوادر بارڈر بند کرو، بے روزگاری کرو، کاروبار بند کر دو تاکہ لوگ بھوک سے مر جائیں، دہشت گرد بن جائیں، روزگار پہ گلے لگاؤ۔ آپ ایپس کمیٹی والے دہشت گرد پیدا کر رہے ہو یا امن پسند پیدا کر رہے ہو؟ تم ایپس کمیٹی والے بے روزگاری عام کر کے چمن بارڈر سے لے کر گوادر بارڈر تک تم بند کرتے ہو، لوگوں کو بے روزگار کرتے ہو، تم دہشت گرد پیدا کرتے ہو۔ یہ بھوک ایسی چیز ہے میڈم اسپیکر صاحب، بھوک سے لوگ خدا کے باغی بن جاتے ہیں، بھوک سے لوگ اللہ رسول کے باغی بنتے ہیں۔ یہ ریاست بہت چھوٹی چیز ہے اللہ رسول کے مقابلے میں، پاکستان بہت چھوٹی چیز ہے اللہ رسول کے مقابلے میں۔ یہ بھوک اور فقر اور محتاجی انسان کو خدا کا باغی بناتا ہے۔ آپ تو ریاست کی بات اور فیصلے ایپس کمیٹی کے کیا ہیں؟ اب بھائی یہ بارڈر ہم اس لیے بند کر رہے ہیں، 200 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، اس لیے ہم چمن کا بارڈر سے لے کر گوادر تک ہم یہ ترپت اور پنجگور اور ماسکیل یہ دفتر ہم اس لیے بند کر رہے ہیں کہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی آئی پی پیز میں آپ کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں، ملک کو نقصان نہیں ہوتا۔ اسٹیل مل کو آپ 300 ارب سالانہ دیتے ہو، آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ پی آئی اے کو 300 ارب سالانہ دیتے تمہیں نقصان نہیں ہوتا۔ تم بار بار جزیرے بناتے ہو، پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا۔ میرے بلوچستان کے 50 لاکھ لوگ اس بارڈر سے روزگار کرتے ہیں، تم 200 ارب کی خاطر ایپس کمیٹی والے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہو کہ اسے 200 ارب پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے بلوچستان کے نوجوان یا پیٹ پر میرے بچوں کا پیٹ پال رہے اور ایپس کمیٹی والے فیصلہ کرتے ہو۔ مجھے افسوس ہے وزیر اعلیٰ صاحب اس کے کابینہ پر مزاحمت نہیں کرتے اور وفاقی حکومت کے سامنے کہ چمن بارڈر بند نہیں ہوگا۔ میرے لوگ کھانا کھاتے، چمن کے لگڑی اور مزدور اسی افغانستان کے بارڈر سے کھانا کھاتے ہیں۔ میں چمن بارڈر بند نہیں کرنے دوں گا، پنجگور کا بارڈر بند کرنے نہیں دوں گا، کیش کا بارڈر بند کرنے نہیں دوں گا، گوادر کا بارڈر پہلے تو متبادل دو نا، مجھے متبادل روزگار تو دو۔ روزگار کس کی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت؟ آئین پاکستان کا غدار وہ نہیں ہے جو پہاڑ پر ہے، آئین پاکستان کا غدار وہی ہے جو آئین پاکستان پہ عمل نہیں کرتا۔ حلف اٹھانے کے باوجود میرے نوجوان کو روزگار نہیں دیتے ہو، روزگار چھین لیتے ہو۔ آج بارڈر کا جو حالت ہے میڈم صاحب، ہم بارڈر کے رہنے والے لوگ ایران اور افغانستان ہم سب رہتے ہیں، وہاں ہمارے بارڈر میں نوجوان جب جاتا ہے اس کی ماں مسلح پہ بیٹھتی ہے، مسلح پہ، اور دعا کرتی رہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اللہ اس کو سلامت لے آ تاکہ میرے رات کا کھانا لے آئے۔ اور یہ ایپسی، یہ ظالم ایپسی ریاست کی اس بیٹے پر تشدد کرتا ہے جس کی ماں مسلح پہ بیٹھتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان پرامن ہو، آپ کہتے ہیں کہ یہاں خوشحالی ہے، جب تم دہشت گرد ریاست پاکستان خود پیدا کر رہا ہے۔ ایپس کمیٹی کے فیصلے دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو ظلم و جبر و ستم ہے، تم مجھے روزگار نہیں دو گے تو راہ کے پیسے ہمارے نوجوان لیں گے۔ جب تم مجھے روزگار چھینتے ہو اور ہندوستان روزگار دیتا ہے تو مجھے بتاؤ نوجوان کہاں جائیں گے؟
مجھے بتائیں، ریاست پاکستان کے لوگ بتائیں، حکومت بلوچستان کے لوگ بتائیں، تم روزگار چھینتے ہو، تم بارڈر بند کرتے ہو، تم وسائل لوٹتے ہو، تم جبر کرتے ہو، تم کرپشن کرتے ہو، اور ہندوستان پیسے دیتا ہے آپ کے بقول، تو میرا نوجوان کہاں جائے گا؟ پیسہ لینے والے کے پاس، پیسہ دینے والے کے پاس، بتہ لینے والے کے پاس، پیسہ دینے والے کے پاس، میرا نوجوان کہاں جائے گا؟ تو چمن بارڈر آپ نے کیوں بند کیا بھائی؟ پنجگور کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ تربت کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ گوادر کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ روزگار پہ قدغنے کیوں لگاتے ہو؟ تو یہ دہشت گرد، یہ نوجوانوں کو جو میرا آج باغی بنا رہا ہے بلوچستان میں، آج میرے نوجوانوں کو باغی بنا رہا ہے کون؟ ریاست پاکستان کے اپیس کمیٹی والے، اپیس کمیٹی میں بیٹھنے والے لوگ ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، اس لیے باتوں سے نہیں ہوتا بھائی، باتوں سے تقریروں سے نہیں ہوگا کہ میں تقریریں کروں گا نوجوان ہماری کی طرف پائیں گے۔ آپ نوجوانوں کو روزگار دو، روزگار چھینو مت، یہ بارڈر کو بحال کرو، یہ بارڈر میری یہ جو کرماٹ وغیرہ سب ہے۔ اسی طرح لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ یہ حل کیے بغیر کیا آپ کو، میں اس دن بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، جو میری ماں ہے نا، یہ جو ایف سی سے میں بطور ایم پی اے سیاسی کارکن میں ایف سی سے نفرت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے حکومت والے پوچھ لیں میں کیوں کرتا ہوں۔ ایف سی نے گوادر کی چوکوں پر میری ماں کو گندی گالیاں میں نے اپنی کانوں سے دی، مجھے ہدایت الرحمان کو میری ماں کو گندی گالیاں ایف سی والوں نے دی، تو میری ماں، میں اپنی ماں سے پاکستان سے زیادہ محبت کرتا ہوں جس نے مجھے جنا ہے، میں پاکستان سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ایف سی، جو فورس چوکوں پر میری ماں کو گالی دیتا ہو، میری ماں کو گندی گالیاں دیتا ہو، ایف سی نے نوجوانوں کو پہاڑ پہ لے گیا ہے، ایف سی نے میرے نوجوانوں کو باغی بنایا ہے، ایف سی نے میرے نوجوانوں کو اس ریاست کے بارے میں نفرت پھیلایا ہے، اور یہ ایف سی جو مجھ جیسا لوگ سیاسی کارکن، میں تو بی ایل اے کا تو نہیں ہوں، میں تو قرض تنظیم سے بھی نہیں ہوں، میں تو سیاسی کارکن، سیاسی جدوجہد کرنے والا ہوں، میری ماں کو ایف سی والوں نے کیوں گندی گالیاں دیتے ہیں گوادر کے چوکوں پر؟ کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایف سی والوں کے باپ کا ہے، یہ میرے باپ کا ہے، بابا اجداد کا ہے، یہ میری سرزمین ہے، میری قبرستان ہے۔ تو ایف سی جب تک، میری ایک چوتھی بات یہ ہے، یہ میں حکومت کو بھی کہتا ہوں، جب تک ایف سی بلوچستان میں موجود ہے امن کا خواب مت دیکھیں۔ ایف سی جب تک موجود ہے راہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک راہ ایف سی یہاں موجود ہے انشاءاللہ ایف سی بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے راہ کی ضرورت نہیں ہے، ایف سی خود کافی ہے۔ اور ایف سی جو ہمارے نوجوانوں کو ہمیں گندی گالیاں دیتا ہے، اور ایف سی کی وجہ سے آج بلوچستان میں آخر میں آتا ہوں اپنے گوادر کی طرف، انہوں نے ابھی خیر جان بات کی کہ وہاں ایک فرد کو خوش کرنے کے لیے، زہری صاحب نے بات کی رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے، کسی ساتھی نے بات کی خوش، یہاں بلوچستان میں تو حکومت ہے نہیں، کہاں ہے حکومت؟ ایوان کے اندر تو ہے حکومت، بالکل موجود ہے، کہاں ہے حکومت؟ وزیر اعلیٰ اس میں حکومت ہوگا، باقی کہاں ہے حکومت؟ مجھے بتائیں حکومت ہے کہاں حکومت؟ آپ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے مراحات حکومت والے لیتے تو ٹھیک ہے، مجھے حکومت کہیں نظر نہیں آتی۔ میرے گاؤں کا میں آپ کو ضلع گوادر میں مداخلت کی حالت بتاؤں میڈم اسپیکر صاحبہ، میرے گاؤں سربندر میرا گاؤں ہے، وہاں ایک گرلز اسکول ہے، گرلز، اس کا ہیڈ وہاں ایک کرنل ہے، فوج کا کرنل، وہ چاہتا ہے میرے گرلز اسکول جہاں ہم نہیں جاتے، جہاں ہم لوگ نہیں جاتے کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ آرمی کا کرنل کا مداخلت ہے، اور کرنل آرمی کا کہتا ہے کہ میرا ہیڈ لگے گا۔ میرے گرلز ہائی اسکول سے کرنل کا کیا دلچسپی ہے؟ وہ کرنل کیوں میرے ہائی اسکول میں مداخلت کرتا ہے؟ ان تمام مداخلت کی وجہ سے ڈالر مافیا اپنی جگہ، بارڈر کی بندش اپنی جگہ، گوادر میں میں گوادر میں خدمت کرنے کے لیے آیا، میں منتخب ہوا، الیکشن میں حصہ لیا، آیا، لوگوں نے مجھے منتخب کیا، میں آیا ہوں کہ میں خدمت کروں گا۔ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر کرنل صاحب کہتا ہے میرا لگے گا۔ بھائی جس پنجاب میں آپ رہتے ہیں، میاں والی ملتان میں، وہاں کیا تمہارے گاؤں کا ہیڈ ماسٹر ہماری مرضی سے لگتا ہے؟ وہاں کا تمہارے گھر کا ہیڈ ماسٹر ہماری مرضی سے لگتا ہے؟
تو تم میرے گھر کے ایک ماسٹر، میرے علاقہ تعلیم بہتر ہو، ہیلتھ بہتر ہو، تو میں میڈم اسپیکر صاحبہ جو جتنے ہمارے ایم پی ہیں اپوزیشن سے، اسمبلی کے اندر تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، آئیں باہر مزاحمت کریں، ڈاکٹر مالک صاحب قیادت کریں، باہر جمہوری مزاحمت کریں۔ 5 ستمبر کو میں گوادر میں دھرنا دے رہا ہوں، تمام ایم پی کو آنے کی دعوت ہے، آ جائیں۔ مجھے پتہ دھرنوں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، دیواروں سے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں 5 تاریخ کو میں بیٹھوں گا، وہاں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو بھی بتاؤں گا گوادر میرا ہے، گوادر کے فیصلے میں کروں گا، میں منتخب نمائندہ ہوں، گوادر کے فیصلے میں کروں گا۔ اور ٹاگر مافیا کے خلاف، بارڈر مافیا کے خلاف، بارڈر کو کھولنے کے لیے، اور بجلی کا بحران ہے، ڈاکٹر صاحب بھی گواہ ہیں، ہمارے مکران کے لوگ یہاں گواہ ہیں، بجلی ایران سے ہے، ایران نے ہماری بجلی بند کیا ہے، ظہور صاحب کو پتا ہے، میں نے تمام مکران کے جتنے ہمارے ایم پی ہیں میں نے سب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم سے ملے، ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کا ہے، وزیر اعظم سے ملے، سب سے ہم نے بات کی۔ ایران کی مرضی پر ہے، جب چاہے بجلی دے، جب چاہے بجلی نہ دے، پورا مکان ہمارے اندھیرے میں، اور چلے سی پیک کہ گوادر ترقی کرے گا، گوادر مستقبل کا سنگاپور ہے، گوادر سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے، فلانی ہے، پتہ دنیا بھر کے نعرے گوادر کے بعد، گوادر میں بجلی نہیں ہے، گوادر میں پانی نہیں ہے، گوادر میں علاج نہیں ہے، تعلیم گوادر میں نہیں ہے، صرف ہے تو کیا ہے، چیک پوسٹ ہے، چیک پوسٹ پر اگر آپ آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر جو قرارداد پیش کی اسی قرارداد پر ہے، قرارداد پہ تو میں اسی قرارداد پر ہو کہ گوادر جو آپ لوگ کہہ رہے مر رہے لوگ، مر رہے فلانی مر رہے ہیں، تو یہ لوگ کچھ ہے کہ وہ سیاسی دہشت گرد ہیں، کچھ معاشی دہشت گرد ہیں، کچھ مسلح دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد تو بہت ساری اقسام ہیں، جو میرا بارڈر بند کرتا ہے معاشی دہشت گرد ہے، جو مجھے سیاسی آزادی نہیں دیتا وہ سیاسی دہشت گرد ہے، جو میرے بچوں کو مارتا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں، میں ہر جگہ مذمت کی ہے، آئندہ بھی کروں گا، لیکن بیٹھ کر حکومت کو، ریاست کو، سب کو بیٹھ کر سر جوڑ کر بات کرنی چاہیے۔ آج میرے گاؤں کا سوربندر کے ایک بیٹی نے خودکش کیا، ایک بیٹی نے، میرا ہمسایہ ہے، ان کی قیادت نیشنل پارٹی کے گھر والے ہیں، ان کی پوری قیادت جمہوری جدوجہد کرنے والے ہیں، اور ان کے دادا سے، اس بیٹی کے دادا سے انہوں نے جمہوری اور پاکستان کے ساتھ سیاست کی، اس بیٹی کے دادا سے لے کر ابو اور اس کے چاچا تک۔ لیکن یہ بیٹی کو یونیورسٹی سے کیوں خودکش کے لیے مجبور ہوا، یہ کاز، یہ اسباب جاننے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹھیں، بات کریں، سمجھیں کہ میری بیٹی، پیاری بیٹیاں، ہماری پیاری پڑھی لکھی بیٹیاں خودکش کے لیے تیار ہو رہی، کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بیٹھنے کی، سنجیدہ ہو کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایس ایچ او کے ذریعے ہم کھڑا کریں گے۔ تو ایک بندے نے صحیح کہا تھا، پہلے تو کچے ڈاکو سے اپنے بختر بند گاڑی تو واپس دلا دو، پھر آ کر کے جو ہے نا یہ کچے ڈاکو والے ان سے یہ ایس ایچ او کے ذریعے مقابلہ کرو۔ یہ کوئی مذاق اڑانے والی بات ہے کیا؟ بلوچستان کی تم مذاق اڑاتے ہو، بلوچستان کے ساتھ توہین کرتے ہو۔ میری آخری بات یہی ہے، سہیوال سے، حکومت والوں سے بھی، ہم سب سے بھی، بلوچستان آج جل رہا ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، مذمتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیں ہم سب بیٹھ کر کے جرگہ کریں، سر جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے دو نوجوان جو پہاڑوں میں گئے وہ بھی ہمارے بچے، ان کو واپس لائیں، اس کو جمہوری عمل میں شامل کر دیں، اور باقی نوجوان ہمارے فیصلوں کی وجہ سے باقی نوجوان باغی مت نہ بنے، پہاڑوں کی طرف نہ جائیں ہمارے اس ظلم اور جبر کی وجہ سے۔ آخری بات دوبارہ میں کروں گا اس قرارداد کی روشنی میں، آپ قراردادیں لاتے رہیں گے، جب تک ایف سی کو بلوچستان سے نہیں نکالو گے ہمارے بچے مرتے رہیں گے۔